وہ یہ ہے کہ ایک ہے شعوری نفاق اور ایک ہے غیر شعوری نفاق۔ شعوری نفاق یہ کہ ایک شخص کو خود معلوم ہو کہ میں منافق ہوں، جانتا ہوں کہ میں نے تو جان بوجھ کر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، میں مسلمان ہوئی نہیں، میں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ اب اس کی ایک مثال قرآن میں ہے، بڑی اہم مثال ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہودیوں کے ایک جماعت نے ایک سازش کی کہ ایسا کرو، یہ جو ایمان کا، اسلام کا، اس کی جو ساکھ بن گئی ہے کہ جو ایک دفعہ یہ شربت چکھ لیتا ہے پھر وہ واپس آتا ہی نہیں، کسی طریقے سے بھی وہ واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹتا۔ جیسا کچھ ہوتا رہا مکے کے اندر، کیسی پرسیکیوشن ہوئی ہے، ٹارچر ہوا ہے، کوئی واپس نہیں گیا، ایک بھی نہیں گیا۔ تو اس کو توڑنے کے لیے یہ جو ان کا ایک ساکھ بن گئی ہے اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، ہم ایمان لے آئے، واقعی دین محمد کا بہت اچھا ہے، واقعی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور سارا دن حضور کی صحبت میں گزارو، شام کو پھر کافر ہو جاؤ، دیکھ لیا جی، جا کے قریب جا کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ کمزور ایمان والے لوگوں پر اثر پڑے گا۔ یہ یہودی علماء تھے، آئے تھے، بڑے ذوق و شوق سے آئے تھے، بڑی تعریفیں کرتے ہوئے آئے تھے اور بڑے مخلص معلوم ہوتے تھے، یہ سارا دن رہے ہیں، بھائی کچھ تو دیکھا ہوگا نا۔ یہ شیطان کا وسوسہ اس کے اندر پیدا کرنے کا انہیں موقع ملتا ہے، کوئی برائی تو دیکھی ہوگی نا، کوئی شے تو ان کے علم میں آئی ہے جس کی وجہ سے یہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ ہوا خیزی، ہوا کا اکھڑ جانا جو ہے یہ ان کے پیش نظر تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ فرض کیجئے 8 گھنٹے مسلمان رہے، لیکن اسلام تو 1 منٹ کے لیے نہیں انہوں نے اختیار کیا، وہ داخل بھی ہوئے ہیں، ہم دخلوا بالکفر، وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ، نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ، رہے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ، اور انہیں معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں، ہم نے تو ایمان جو ہے قبول کیا ہی نہیں ہے، تو دھوکے کے لیے ہم نے صرف جو ہے اوپر ایک لباس ہم نے اوڑھ لیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہیں سے میں سوچتا ہوں کہ ایک اہم نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اسلامی ریاست میں مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اس سازش کا سد باب کر دیا جائے۔ جو اسلام میں آتا ہے سوچ سمجھ کر آئے، یہاں سے باہر نکلنے کا پھر راستہ نہیں ہے، گردن اڑا دی جائے گی یا پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ قتل مرتد کی سزا کی حکمت یہ ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے ایمان پر، اسلام پر، وہ ٹیریٹوریل سٹیٹ نہیں ہے، نیشنل سٹیٹ نہیں ہے کہ ایک حدود کے اندر، جغرافیائی حد کے اندر رہنے والے سب لوگ اس کے شہری ہیں، وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، کچھ بھی ہوں، یہودی ہوں، نہیں، یہ اسلامی ریاست اسلام پر قائم ہے۔ اور اسلام کے خلاف سازش کا بہترین ذریعہ یہ ہے، ایک بڑی رفتار میں لوگ بڑی مقدار میں ایمان لائیں مرتد ہو جائیں، ایمان لائیں مرتد ہو جائیں، ایمان لائیں مرتد ہو جائے، تو عوام کے اندر ایک ہوا خیزی ہو جائے گی، اسلام کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور جب اسلام کو نقصان پہنچے گا تو ریاست جو ہے اس کی کمزوری ہے، ضعف اس کا ہے، اس لیے کہ ریاست کی بنیاد اسلام ہے۔ اس لیے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ یہاں سے ایک ثانوی نقطے کے طور پر بات سمجھ لیجیے۔ اچھا، اب اسی کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عہد حاضر میں۔ آپ نے اخبار میں یہ خبریں پڑھی ہوں گی کہ کوئی ہندو جاسوس بن کر پاکستان میں آیا، ظاہر بات ہے ختنہ کرا کے آیا، نماز یاد کر کے آیا، مسلمانوں کا سہولیہ بنا کے آیا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ سرحدی گاؤں میں وہ امام مسجد رہا، کئی سال تک امام مسجد رہا، بعد میں معلوم ہوا بدبخت وہ تو جاسوس تھا، اس نے یہ سارا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ اب ظاہر بات ہے جتنے سال بھی وہ رہا لوگوں نے تو اسے مسلمان سمجھا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تیار ہو کے آیا نا اس کام کے لیے، اور وہ جو ہے وہ پہلے اول روز سے کافر ہے، کافر ہی رہا ہے، کافر ہی گیا ہے، پکڑا گیا ہے یا سزا ہوئی ہے یا واپس چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے، تو کفر ہی کے ساتھ داخل ہوا تھا، کفر ہی کے ساتھ نکل گیا۔
یہ جانتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے تو یہ بہروپ رچایا ہوا ہے۔ یہ ہے شعوری نفاق کہ ایک انسان ظاہر کر رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن، حقیقت میں وہ خود بھی جانتا ہے کہ نہ وہ مسلمان ہے نہ مومن ہے، بلکہ وہ تو یہ ڈرامہ رچائے ہوئے۔ یہ ہے شعوری نفاق۔ اچھا، یہ حضور کے دور میں بہت کم تھا، یہ جیسا کہ میں نے بتایا ایک خاص سازش کے طور پر تو تھا، لیکن حضور کے دور میں جو عام نفاق ہے وہ غیر شعوری نفاق ہے۔ وہ غیر شعوری نفاق کی تھوڑی سی وضاحت میں نے پچھلی نشست میں کی تھی کہ کسی بھی انقلابی دعوت اور تحریک کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ دو ایکسٹریمز پر تو ہوتے ہی ہیں، کچھ بین بین بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں عزیمت والے، ہمت والے، جن کا ظاہر و باطن ایک ہے، جو جس چیز کو قبول کرتے ہیں تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن۔ اب ہرچہ باد آباد ماں کشتی درآب انداختے، تو ان کے لیے تو جب مشکلات آتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے اندر جو ہے اور استقامت پیدا ہوتی ہے، ان کا اللہ کے ساتھ لگاؤ اور بڑھ جاتا ہے، محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دوسری قسم کے لوگ، دوسری انتہا پر وہ ہیں کمزور لوگ، ضعیف الارادہ، جن کے اندر استقامت نہیں ہے۔ ایمان اچھا لگا، جیسے میں نے کہا مارکسزم اچھا لگا، فلسفہ، کمیونسٹ ہو گئے، قربانی کا وقت آیا تو پیچھے ہٹے۔ اسی طرح ایمان اچھا لگا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، دل گواہی دے رہا ہے، دل نے تو گواہی دے دی، زبان سے بھی گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اب آئی آزمائشیں، اب آئی تکلیفیں، تو اب تزلزل ہو گیا، پاؤں جو ہے وہ کانپنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگی، اور اس سے یہ ہے کہ کچھ رفتہ رفتہ، خاص طور پر جب جہاد اور قتال، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مال بہت محبوب ہے انسان کو، اور لاؤ اللہ کی راہ میں، نکلو جہاد کے لیے، قتال کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے جو جنگ کے لیے نکلتا ہے اس نے جان تو گویا کہ ہتھیلی پر رکھ لی ہے، اب تو واپس آ گیا تو بونس ہے، ورنہ یہ کہ جنگ میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ جب ایسے امتحان آتے ہیں تو وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ پسپائی جو ہے، اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، پسپائی، پاؤں کا پیچھے ہٹنا، یہ پسپائی ہے۔ اس پسپائی کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ پسپائی ہوئی، دل نے بھی کہا تم نے برا کیا، غلط کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ ایمان کا تقاضا پورا کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ پھر انہوں نے جا کر حضور کے سامنے اعتراف بھی کر لیا، حضور ہم سے غلطی ہوئی ہے، خامی ہوئی ہے، آپ بھی استغفار کریں ہمارے لیے، اور یہ کہ ہم بھی اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ اس کو ہم نفاق نہیں کہیں گے، یہ ضعف ایمان ہے۔ ضعف ایمان بڑے بڑے صاحب ایمان پر بھی وقتی طور پر آ سکتا ہے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ جو کہ بدری صحابہ میں سے ہیں، وہ ضعف ایمان کی کیفیت ان پر آئی، اور فتح مکہ سے قبل انہوں نے ایک خط لکھ دیا قریش کو اطلاع دینے کے لیے، حضور کا راز فاش کرنے کے لیے کہ حضور اب حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یہ جرم ایسا تھا کہ حضرت عمر نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، تم جانتے نہیں یہ بدری ہے، اور بدر میں جو لوگ شریک تھے اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر چکا ہے، لیکن ایسے شخص سے بھی غلطی ہو گئی۔ حضرت کعب ابن مالک غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے، دو اور ساتھی رہ گئے، تھے مسلمان پکے مومن، اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا۔ تو جب تک کہ اپنی کمزوری اور کوتاہی کا اعتراف ہو، اسے ہم ضعف ایمان تو کہیں گے، منافقت یا نفاق نہیں کہیں۔ البتہ جب اگلی منزل آتی ہے تو جھوٹا بہانہ، حضور یہ مجھے تو یہ تکلیف تھی، یہ تھا، یہ مسئلہ تھا، بیوی کی زچگی ہونے والی تھی، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، بیمار تھا، جھوٹا بہانہ۔ جب جھوٹ شامل ہو جائے گا تو یہ نفاق کی پہلی منزل آ گئی۔ یہاں میں آپ کو، جیسے ٹی بی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 3 سٹیجز ہوتی تھی اس کی۔ فرسٹ سٹیج قابل علاج ہے آسانی سے، سیکنڈ سٹیج اس کا بھی علاج ممکن ہے، تھرڈ سٹیج پہ پہنچا اور گیا، پھر امید نہیں ہوتی تھی کہ اب یہ بچے گا۔ آج کل اگرچہ تھرڈ سٹیج کے مریضوں کے لیے بھی علاج ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب کہ تھرڈ سٹیج کو جب ٹی بی کا مریض پہنچ گیا تو گویا کہ اس کی موت جو ہے وہ طے ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 سٹیجز نفاق کی بھی ہیں۔
پہلی سٹیج پر صرف جھوٹ ہے، جھوٹ بولا اور حضور سے بچا لیا اپنے آپ کو، حضور کی گرفت سے یا جواب دہی سے بچ گئے، جھوٹے بہانے بنائے۔ اب کچھ وقت گزرا، ایسا کئی مرتبہ جھوٹے بہانے بنائے تو دیکھا کہ لوگ اب کچھ مسکراتے ہیں کہ ان کی تو عادت ہے بہانے بنانا، لہذا اب انہوں نے مزید تاکید کے لیے قسمیں کھان، اللہ کی قسم ہے، خدا گواہ ہے، فلاں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میری مجبوری ہے، میرے لیے یہ رکاوٹ ہے، میرے لیے یہ ممانعت ہے۔ جب جھوٹی قسمیں آ گئیں تو اب یہ سیکنڈ سٹیج میں ٹی بی کا مرض داخل ہو گیا۔ یہ ٹی بی کا یعنی نفاق کی ٹی بی اب سیکنڈ سٹیج پر آ گئی۔ تھرڈ سٹیج وہ ہوتی ہے جس پر آ کر اس منافق کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے مومنین صادقین سے، اور خصوصاً جو مومنین کا رہنما ہوتا جو اس وقت حضور تھے ان سے دشمنی پیدا ہو جاتی۔ انہوں نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں مسلمان جو ہیں اہل ایمان، آگے دیکھتے نہ پیچھے دیکھتے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اپنا کوئی مفاد نہ کوئی حفاظت، بخار